الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ صدق الله العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اللهم اغفر له. محترم و مکرم حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت نے اس کائنات کو بغیر کسی سبب اور واسطے کے پیدا فرمایا. کان اللہ ولم یکن معہ شیء. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تھے اور ان کے ساتھ کچھ بھی نہیں تھا. فرمایا كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق لأجله. اللہ تعالیٰ کو تو کوئی جانتا نہیں تھا کیونکہ کوئی جاننے والا تھا ہی نہیں، اللہ ہی تھے. فرمایا میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ مجھے پہچانا جائے تو میں نے مخلوق کو پیدا کیا. تو اس پوری کائنات کو اللہ نے براہ راست اپنے امر سے پیدا فرمایا ہے. الا لہ الخلق والامر. پھر اس کائنات کو بنانے کے بعد آگے بھی اللہ کا امر ہی کار فرما ہے، لیکن اس امر کے درمیان اور نتیجے کے درمیان ایک پردہ ہے، ایک واسطہ ہے، ایک برزخ ہے جسے سبب کہتے ہیں. آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے براہ راست پیدا فرمایا. مٹی لی، اس کا پتلا بنایا اور اس کے بعد اس کے اندر روح پھونک دی. فنفخ فیہ من روحہ. لیکن اس کے بعد جو آگے کائنات انسانوں کا سلسلہ چلا ہے تو وہاں جا کر یہ ہوا کہ اب براہ راست انسان مٹی سے نہیں پیدا ہوتا، اللہ تعالیٰ اس کو ایسے نہیں کرتے
بلکہ پہلے سے موجود انسانوں کے ذریعے سے ہی ایک نیا انسان وجود میں آتا ہے۔ اللہ نے زمین کو تو بغیر کسی واسطے کے پیدا کیا ہے، لیکن جو زمین سے اب غلے نکل رہے ہیں، پھل نکل رہے ہیں، پھول نکل رہے ہیں، یہ زمین کے واسطے سے نکل رہے ہیں۔ ہوا میں پھل پھول نہیں اگتا، زمین میں اگتا ہے۔ پانی کو براہ راست پیدا کیا ہے، لیکن آگے جانداروں کی زندگی پانی کے اوپر موقوف کر دی ہے۔ ہوا کو براہ راست پیدا کیا، لیکن جاندار کو زندہ رہنے کے لیے سانس کی ضرورت ہے، تو وہ اس کے ساتھ اس کی زندگی کو جوڑ دیا۔ تو اس طریقے سے مثالیں تو بہت ساری بن سکتی ہیں، جتنی کائنات کی چیزیں سبھی مثالیں ہیں اس بات کی۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو براہ راست پیدا کیا، پھر اس کائنات کے اندر جو آگے کام ہو رہے ہیں وہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن اس نے اسباب کا ایک پردہ بنا دیا ہے، پردہ۔ اب اسی پردے میں ساری بات ہے۔ اسی پردے میں مسلمان اور کافر کا امتحان ہوتا ہے۔ کافر اسی پردے کو سب کچھ سمجھ لیتا ہے، دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ وہ سبب کو رب سمجھ لیتا ہے، لیکن جو مسلمان ہے وہ ایسا نہیں سمجھتا۔ اس کا ایمان یہ ہوتا ہے کہ اس کائنات کو بنانے والا، چلانے والا اور ایک ایک ذرے کا مالک براہ راست اللہ ہے، اور اس کے حکم کے بغیر ایک پتا حرکت نہیں کر سکتا، ایک پانی کا قطرہ اپنی جگہ نہیں چھوڑ سکتا، ایک صحرا کا ذرہ اپنے الٹ پلٹ نہیں ہو سکتا جب تک اس کا اذن الہی نہیں آ جاتا۔ یہ ایک مسلمان کا ایمان ہے، لیکن کافر کا ایمان یہ نہیں ہے، کافر کا ماننا یہ نہیں ہے، کافر کا یقین یہ نہیں ہے۔ کافر کا یقین یہ ہے کہ مٹی سے غلہ نکلتا ہے، مٹی سے پھول نکلتے ہیں، کھیتی باڑی ہوگی تو اس کے اندر سے پھول نکلیں گے۔ کافر کا ماننا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی بغیر سبب کے پیدا نہیں کر سکتے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو خالق تو مانتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ کائنات بنائی تو اللہ تعالیٰ نے، لیکن بنانے کے بعد اس نے ایک قوانین کے تحت بنا دیا۔ کچھ یونیورسل لاز ہیں، کچھ نیچر کے لاز ہیں، کچھ قوانین فطرت ہیں، جن قوانین فطرت کے تحت یہ کائنات اب آٹومیٹیکلی خود ہی بخود چل رہی ہے۔ جیسے آپ کسی مشین کا بٹن دباتے ہیں، آٹومیٹک مشین کا، تو اگرچہ پہلا جو کام ہے وہ تو آپ نے کیا، اگر آپ مشین نہ چلائیں تو نہیں چلے گی۔ اگر آپ مشین کو کسی بھی مرحلے پر روکنا چاہیں تو روک سکتے ہیں، لیکن جب چل گئی ہے تو اب وہ کام جو مشین وہ خود ہی کر رہی ہے۔ آپ اس کے آبزرویشن تو کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں اس کو، لیکن مشین میں کام کرنے میں آپ کا کردار نہیں ہے۔ یہ جو ایک تصور ہے، یہ اس وقت بہت سارے کافروں کا تو ہے ہی ہے۔ جو کافر خدا کو بالکل نہیں مانتا وہ تو یہی کہتا ہے کہ یہ کائنات کو چلانے والی یہی فورسز ہیں، بس کوئی کشش ثقل کہتا ہے، کوئی کچھ فلاں فلاں، وہ تو اتنا ہی مانتا ہے۔ لیکن جو خدا کو مانتا بھی ہے اور صحیح معنی میں نہیں مان رہا، وہ یہ کہ اتنی مہربانی کرتا ہے، کہتا ہے بنائی تو خدا نہیں ہے کائنات، مالک بھی وہی ہے اس کا، لیکن اب جو کائنات آگے چل رہی ہے نا، تو یہ تو بس یہ قوتیں ہیں، قوانین ہیں، ان کے تحت چل رہی ہے۔ تو یہ نظریہ مسلمان کا نظریہ نہیں ہوتا، مسلمان کا ایمان یہ نہیں ہے۔ مسلمان کا ایمان یہ ہے کہ جیسے اس کائنات کو بنانے والی ذات اللہ کی ہے، ایسے ہی اس کے ایک ایک ذرے کو، ایک ایک قطرے کو پیدا کرنے والی، چلانے والی ذات بھی اللہ کی ہے براہ راست۔
ہاں صرف اس نے پردہ بیچ میں سبب کا رکھا ہے ہماری آزمائش کے لیے. یہ آزمائش ہے ہماری کہ اس سبب کو رب تو نہیں بنا لیتے کہیں تم لوگ. کافر نے تو اس آزمائش میں فیل ہو گیا، اس نے تو سبب کے اوپر سارا ہی مدعا ڈال دیا، سارا مدعا اس نے سبب کے اوپر ڈال دیا. جو ظاہری سبب ہے اسی کو لے کر چل پڑا. لیکن مسلمان کا معاملہ یہ نہیں ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے. مسلمان کا معاملہ کچھ اور ہوتا ہے. مسلمان کا یقین یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا امر چلتا ہے عالم امر سے، اور وہ اس مادی دنیا میں آتا ہے، کائنات میں آتا ہے، تو یہاں آ کر وہ امر سبب کی صورت اختیار کر لیتا ہے. بس سبب اور کچھ نہیں ہے. سبب یوں سمجھیے کہ اللہ کے حکم کی ایک ظاہری صورت ہے بس. اور جس سبب کے اندر اللہ کا حکم موجود ہے وہ سبب مؤثر ہوتا ہے، جس کے اندر اللہ کا حکم موجود نہیں وہ سبب مؤثر نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ جتنے بھی کائنات کے اندر اسباب بنائے ہوئے ہیں اس کے پیچھے اللہ کا حکم کار فرما ہے. ایک پردہ ہے، اس پردے کے پیچھے جو ڈور ہے وہ کسی اور ہاتھ کے اندر ہے، وہ ان چیزوں کے اندر نہیں ہے. آگ ہمیں جلاتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے، پانی ڈبوتا ہوا محسوس ہو رہا ہے، کھانا بھوک مٹاتا ہوا، پانی پیاس بجھاتا ہوا نظر آ رہا ہے، دوائی جو ہے ہمیں ٹھیک کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. کافر تو یہ کہتا ہے کہ دوائی ٹھیک کرتی ہے، ڈاکٹر ٹھیک کرتا ہے، اس لیے اس کی ساری زندگی کی تگ و دو جو ہے اسی کے اندر لگ جاتی ہے، اسباب کو جمع کرنے میں، اسباب کو اکٹھا کرنے میں، اسباب کی پوجا کرنے میں، اسباب سے ڈرنے میں. کیونکہ جس کو انسان مؤثر سمجھتا ہے اسی کے پیچھے آدمی چلتا ہے. دیکھیں ذرا کیا جی چل اللهم صل على محمد نبي الأمي اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. تو کافر کا معاملہ یہ ہے کہ وہ چونکہ سبب کو سب کچھ سمجھتا ہے تو وہ پھر سبب کے اوپر ہی اپنا سب کچھ نچھاور کر دیتا ہے. کیونکہ انسان کو جہاں سے ہوتا ہوا نظر آتا ہے آدمی اسی کی پوجا کرتا ہے، یہ پکی بات ہے. اور جہاں سے ہوتا ہوا نظر نہیں آتا وہاں اس کی وہ پوجا بھی نہیں کرتا، اس سے ڈرتا بھی نہیں ہے. پوجا کیا ہے؟ کسی کو خدا ماننے کا مطلب یہ ہوتا ہے اس سے ڈرنا اور اس سے اچھے حالات کی امید رکھنا، اور اس خوف اور امید دونوں کے ساتھ ساتھ اس کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا، اس کے سامنے عاجزی کرنا، نیازی ظاہر کرنا، یہ عبادت ہوتی ہے. تو کافر کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح رکھا ہے، مسلمان کا معاملہ یہ نہیں ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے، بدقسمتی یہ ہے کہ مسلمان بھی اپنے اصل ایمان سے بعض دفعہ ہل جاتا ہے. وہ سبب میں اتنا منہمک ہو جاتا ہے، اتنا منہمک ہو جاتا ہے کہ وہ اصل خدا کو بھول جاتا ہے، مسبب الاسباب کو بھول جاتا ہے، سبب کے اندر الجھ کر رہ جاتا ہے. اور یہ اس کے لیے بڑی آزمائش کا وقت ہوتا ہے. آسان مثال دی جاتی ہے، کہتے ہیں کہ ٹوٹی ہے، اس کے اندر سے پانی آ رہا ہے، تو جو بیوقوف آدمی ہے وہ یہ سمجھتا ہے ٹوٹی پانی دیتی ہے. اس کی کہانی بھی مشہور ہے کہ ایک دیہاتی آدمی جس کے دیہات میں ٹوٹیاں نہیں ہوتی تھی، وہ شہر میں آیا، اس نے دیکھا کہ دیوار میں ایک ٹوٹی لگی ہے، لوگ اس کو یوں کھولتے ہیں، اس کے اندر سے پانی نکلتا ہے، لوگ برتن بھر کے اپنے گھروں کو لے جاتے ہیں. تو اس نے سوچا کہ بڑا کام بن گیا، یہ تو ہم اتنا مشقت کرتے ہیں، کنویں سے پانی لاتے ہیں، چشمے سے لاتے ہیں، یہ تو بڑا سستا سودا ہے. گیا کسی سے پوچھا جا کر کہ یہ جو چیز لگی ہوئی ہے دیوار کے اندر یہ کتنے کی آتی ہے؟ اس نے کہا اتنے کی آتی ہے. تو اس نے خرید لی.
اور جا کر اعلان کر دیا گاؤں میں کہ میں پانی کا مسئلہ حل کر کے آ گیا ہوں، اور پھر اس نے مستری کو بلا کر دیوار کے اندر وہ نصب کروا دی ٹوٹی، اور سارے گاؤں والوں سے کہا کہ آ جاؤ برتن لے کر، پانی آ گیا ہے۔ جب اس نے ٹوٹی کھولی تو پانی نہیں اس کے اندر، تو پھر اس کو وہ بڑا حیران پریشان کہ یہ کیا ہوا، وہاں تو یہی ٹوٹی تھی، اسی طرح کی ٹوٹی تھی، بلکہ یہ اس سے نئی ہے، وہ تو پرانی تھی، وہ پانی دے رہی تھی اور یہ ٹوٹی جو ہے پانی نہیں دے رہی۔ تو پھر اس کو کسی نے بتایا کہ ارے عقل مند آدمی، وہ تو نے صرف ٹوٹی دیکھی، ٹوٹی سے پیچھے کنیکشن نہیں دیکھا کہ آ کہاں سے رہا ہے، جہاں سے تجھے نظر آ رہا تھا تو نے وہاں سے آتا ہوا دیکھ لیا، بس اسی کو سمجھ لیا تو نے۔ جو اصل جگہ خزانہ ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ، اس کے اوپر تیری نظر نہیں گئی کہ تو نے کاروبار کو اپنا رزاق سمجھ لیا، تو نے دوائی کو اپنا شفا دینے والا سمجھ لیا، تو نے کھانے کو بھوک مٹانے والا سمجھ لیا، تو نے یہ نہ دیکھا کہ یہ اصل میں آئی کہاں سے یہ بات۔ تو یہ ایک مسلمان کا ایمان ہونا چاہیے۔ مسلمان کا ایمان یہ ہے کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، کہ اے انسان اگر تجھے اللہ کوئی تکلیف پہنچانا چاہیں، فَلَا كَاشِفَ لَهُ، دنیا میں کسی مائی کے لال میں طاقت نہیں ہے کہ اللہ کی پہنچائی ہوئی تکلیف کو ہٹا سکے تیرے سے، ہو ہی نہیں سکتا۔ این خیال استو محال استو جنو، اور اگر اللہ کسی کو راحت پہنچانا چاہیں، خیر پہنچانا چاہیں، بھلائی پہنچانا چاہیں، تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ نے فرمایا کہ اے غلام، اے لڑکے، بات سن، اگر پوری دنیا جمع ہو جائے کہ تجھے وہ کچھ نفع دے، نفع دینے کے لیے پوری دنیا کوشش کر لے، ارادہ کر لے، اور خدا کا ارادہ شامل حال نہ ہو تو تجھے ایک رتی کے برابر نفع نہیں دے سکتے۔ اور اگر ساری کائنات جمع ہو جائے تیرے لیے نقصان کی تدبیر کرنا چاہے اور خدا کا ارادہ اس میں شامل نہ ہو تو ایک تیرا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے۔ یہ ہے مسلمان کا ایمان، یہ ہے مسلمان کا یقین۔ اگر یہ یقین انسان کے سامنے ہو تو اس کی زندگی بڑی آسان ہو جاتی ہے۔ اگر یہ یقین اس کے سامنے نہیں ہے تو پھر وہ چیز سے ڈرے گا۔ اندھیرے میں انسان ہر چیز سے ڈرتا ہے، اسے سمجھتا ہے میرے لیے یہی نقصان دہ ہے۔ جب روشنی ہو جاتی ہے تو پھر نہیں ڈرتا، اسے پتا ہے کہ یہ رسی ہے، یہ سانپ ہے۔ تو جب ایمان کی اور یقین کی روشنی انسان کو مل جاتی ہے تو اس کی زندگی کا ڈھنگ کچھ اور ہو جاتا ہے۔ یقین وہ ستون ہے جو انسان یوں سمجھیے کہ جس کے ساتھ انسان کی ساری زندگی بندھی ہوئی ہے۔ اگر یہ یقین اللہ کی ذات پر انسان کا پختہ ہے، کامل ہے، تو اس کی زندگی بہت مختلف ہو جاتی ہے اس انسان سے جس کا اللہ کی ذات پر یقین نہیں ہے۔ عملاً مختلف ہو جاتی ہے۔ اب بالکل حالیہ مثالوں میں آپ دیکھ لیجئے، بہت واضح مثالیں جو ہیں دنیا میں آج کل پائی جا رہی ہیں کہ ایک جراثیم ہے جس سے پوری دنیا ڈر رہی ہے اور اس کو یوں سمجھ لیا جیسے یہ خدا ہے۔ یعنی اللہ بھی ہے، ان کی کوئی مشیت بھی ہے، ان کا کوئی ارادہ بھی ہے، ان کی کوئی تقدیر بھی ہے، یہ کچھ کسی پس منظر میں کہیں تذکرہ نہیں ہے اس کا۔ یعنی وہی صورتحال ہے کہ ٹوٹی پر نظر رکھ لی اور اسی کو سب کچھ سمجھ لیا۔ حالانکہ جس انسان کی موت جہاں جس وقت جیسے لکھی ہے اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اور جس کی نہیں لکھی اسے گمار نہیں سکتا۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ جو رات قبر میں ہے وہ باہر نہیں ہو سکتی، اور جو باہر ہے وہ قبر بھی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ یقین کی کمی ہے۔ کافر کے پاس تو یقین ہے ہی نہیں بیچارہ کے پاس، وہ تو اسی چیز کو، اسی ظاہر کی دنیا کو، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ غافلون، یہ اسی ظاہر کی دنیا کو، ظاہر کے اسباب کو، انہی پردوں کو سب کچھ سمجھتا ہے، اس کے پیچھے جو اصل اسکیم چل رہی ہے اس کو تو سمجھتا نہیں ہے۔ سیدنا
خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو سیف اللہ کا لقب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، وہ فرمانے لگے، یعنی 130 کے قریب جنگیں انہوں نے لڑی، 120 یا 30 کے قریب، اور جنگیں سے یہ عام جنگیں نہیں ہیں، وہ جنگیں کہ جہاں موت کا رقص ہوتا تھا، اور فرماتے تھے کہ میں نے موت کی جہاں شہادت مجھے ملنے کی تمنا تھی میں نے طلب کی ہے، پیچھے نہیں ہٹا، اور میرے جسم پر کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں تیر کا، تلوار کا یا نیزے کا نشان نہ ہو، اور میں چاہتا تھا کہ مجھے شہادت ملے۔ ایسی جگہوں پر بھی گیا جہاں سے موت سے واپسی مشکل ہے، لیکن نہیں تھی لکھی تو نہیں آئی۔ آج میں جو ہے اپنے بستر پر عورتوں کی طرح ایڑیاں رگڑ کے جان دے رہا ہوں، اس کا افسوس تھا انہیں۔ تو اگر موت لکھی ہوتی تو آ جاتی ان کی، تو موت تو اس چیز میں ہے ہی نہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک خطرناک قسم کا زہر آیا، تو انہوں نے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء پڑھا اور اس کو پی گئے۔ تو یہ کیا ہوتا ہے؟ کچھ نہیں ہوتا۔ یقین کی طاقت سب سے بڑی طاقت ہے انسان کی۔ یہ چیزوں کے اندر طاقت نہیں ہے جو یقین کے اندر طاقت ہے۔ مسلمان اس یقین کی طاقت کو چھوڑ بیٹھا ہے، کافروں کی نقل میں لگ کر، یعنی اسباب کے اوپر اتنا انحصار، اسباب کا اتنا تذکرہ، اتنا ان سے مرعوبیت، اتنا خوف کہ دیکھیے جہاں مرکز ایمان تھا، بیت اللہ ہے، مسجد نبوی ہے، مدینہ منورہ ہے، وہاں کے لوگ بھی ڈرنا شروع ہو گئے۔ کرونا وائرس۔ اگر آپ اس کو رونا سے بدل دیں، یعنی اللہ کے آگے جھکنا شروع کر دے انسان کہ یا اللہ اسباب تو سارے تیرے ہاتھ میں ہیں، مسئلے تو آپ سے حل ہونے ہیں سارے، تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ چاہیں کہ ہم اس سبب کو سبب سے شکست دیں تو دے نہیں سکتے، اس لیے کہ وہ سبب بھیجا ہوا ہے اللہ کا، اور دوسرے سبب تم اختیار کر رہے ہو، تو خدا کے مقابلے میں تم کیسے آ سکتے ہو؟ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا، کہ فرمایا کہ یہ بھی تدبیریں کرتے ہیں اور ہم بھی تدبیریں کرتے ہیں، لیکن ہماری تدبیر سے ان کی تدبیر بڑھ سکتی ہے بھلا؟ تو اس لیے یہ جس وقت ایک خوف و ہراس دنیا میں پھیلا ہوا ہے، یہ صرف ایمان کی کمزوری کی علامت ہے، یقین کی کمزوری کی علامت ہے۔ مسلمان تو موت سے ڈرتے ہی نہیں ہے۔ خودکشی تو حرام ہے، خود سے موت لینا حرام ہے، لیکن مسلمان کے لیے موت کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مردن ای طرف زیستن آن طرف، اس کے لیے تو موت اصل میں ابدی زندگی میں داخل ہونے کا راستہ ہے، دروازہ ہے۔ ہمیشہ ہمیشہ کی راحت کی زندگی، ابدی راحت کی زندگی، اس میں داخل ہونے کا دروازہ موت ہے، اس کے علاوہ وہ زندگی مل نہیں سکتی۔ لیکن کافر کے لیے موت بہت خطرناک بات ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے لیے یہی سب کچھ ہے بیچارے کا۔ اس کے خیال میں موت کا مطلب ہے ختم، کہانی ختم۔ لیکن مسلمان کے نزدیک موت کا یہ مطلب نہیں ہے۔ مسلمان کہتا ہے موت کا مطلب ہے کہانی سٹارٹ ہو رہی ہے آج، اس سے پیچھے جو کہانی تھی اس کا تو اعتبار ہی نہیں تھا۔ 60-70 سال جیسے گزرے سو گزر گئے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر راحت میں گزرے تو بھی ٹھیک ہے، رنج و تکلیف میں گزرے تو بھی ٹھیک ہے، اس سے کیا ہوا؟ اصل کہانی تو آگے شروع ہونے جا رہی ہے۔ اس لیے مسلمان موت سے ڈرنے کا اس کا مطلب ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ تو کافر کو ڈرنا چاہیے، کیونکہ وہ اس زندگی کو، اسی دنیا کو، انہی اسباب کو، یہ سب کچھ سمجھے ہوا ہے بیچارہ۔ مسلمان کے لیے یہ نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صاحب آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، ہمارا اونٹ ہوتا ہے جس کو خارش ہوتی ہے، تو اس کو ہم لوگ دوسرے اونٹوں میں شامل کر دیتے ہیں، تو جس سے دوسرے اونٹ بھی خارشی ہو جاتے ہیں۔ تو مقصد یہ تھا کہ خارش کا سبب جو ہے وہ یہ اونٹ بن گیا، یہ اونٹ کی وجہ سے خارش ہوئی ہے، اگر اونٹ نہ آتا تو خارش بھی نہ آتی۔ یعنی اس درجے میں ایک مسلمان کے ایمان یا یقین میں دیکھے تھوڑا سا فرق آیا ہے۔ اب یہ ہمارے اندر بھی ہوتا ہے، اسی وجہ سے ہم پریشان رہ جاتے ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی نوٹ فرمایا. فرمایا ومن اجرب الاول، یہ تو بتاؤ کہ جو پہلے سب سے پہلے اونٹ کو خارش لگی تو وہ کس نے لگائی تھی؟ وہ بھی دیکھا ہے کبھی؟ سوچا ہے کبھی اس کا اونٹ کہاں سے آیا تھا خارش والا؟ یعنی مقصد یہ تھا کہ تم جو ہے سارا بس اونٹ پر ہی بوجھ نہ ڈال دو کہ بس اس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے. تو یہ جو تعدی اور وبائی امراض ہوتے ہیں اس میں آدمی کو چھوت سمجھ لیا جاتا ہے. اب کیسے کیسے الٹی حرکتیں اور لطیفے ہو رہے ہیں کہ ہاتھ سے سلام نہیں لے رہے، پاؤں سے مسافے ہو رہے ہیں. یہ حال ہے بیچاروں کا. دنیا میں بھی گھٹ گھٹ کے مر رہے ہیں، زندگی بھی گھٹ گھٹ کے جی رہے ہیں. مسلمان کے لیے تو دنیا بھی راحت، آخرت بھی راحت ہے اس کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس ایک طاقت ہے جس کا نام یقین ہے. یقین اللہ کی ذات پر کہ اللہ نے اگر میرے لیے یہ مقدر میں لکھا ہے تو ہو کر رہے گا، اگر نہیں لکھا تو نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہو سکتا مجھے. اور یہ یقین جب اپنی اعلیٰ سطح پہ پہنچتا، صرف صحابہ کے ساتھ خاص نہیں ہے، اس زمانے کے لوگوں کے ساتھ بھی ایسے واقعات ہوئے. آپ کے لاہور کا واقعہ تھا، یہاں ایک صاحب جو ہیں وہ بھائی بلال صاحب ان کا نام تھا، فوت ہو گیا، اللہ بخشش فرمائے. وہ کسی صاحب کو دعوت دینے کے لیے گئے اور جا کر کہنے لگے کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا. وہ آگے سے بدتمیز قسم کا آدمی تھا. اس نے کہا اچھا ایسی بات ہے تو یہ کڑاہی میں پکوڑے تل رہا ہوں، یہ تیل ہے، اس کے اندر ہاتھ ڈال دو نا، اللہ سے ہوتا ہے تو تمہارا ہاتھ نہیں جلے گا، اور اگر یہ تیل جلاتا ہے تو جل جائے گا. تو انہوں نے فوراً ہاتھ چڑھائے، بسم اللہ پڑھ کے ہاتھ اندر ڈال کے ایسے تیل باہر نکال دیا. تو یہ لے. تو کافر بیچارہ تو اتنی محدود سوچ ہے اس کی، اتنی محدود سوچ ہے کہ اس کی حد نہیں ہے، نیرو مائنڈڈ ہے. مسلمان وسیع الظرف آدمی ہے، اس کی سوچ اللہ پر ہے. اللہ جس کے خزانے کی کوئی انتہا نہیں، جس کی طاقتوں کی قوتوں کی کوئی انتہا نہیں، جس کے ارادوں پر کوئی روک نہیں، جو چاہے فعال لما یرید، جو چاہتا ہے کر دیتا ہے. لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا. وہ تم سب سے پوچھے گا تم نے یہ کیوں کیا، تم اس سے نہیں پوچھ سکتے ہو. تو مسلمان تو ایسی ہستی کے ساتھ اپنا تعلق رکھتا ہے. کافر بیچارہ اسی دنیا کے 2+2=4 کے چکر میں ہے، یا یہ دوائی کے چکر میں ہے، یا اسباب کے چکر میں ہے، یا کھانے کے چکر میں. انہی چکروں میں اس بیچارے کی ساری زندگی کٹ جاتی ہے. ہاں مسلمان کو یہ ضرور ہے، اللہ نے احتیاط کا حکم دیا ہے، وہ حکم ہے یقین. یہ ہونا چاہیے، عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ کوئی چیز کسی انسان کو نفع نقصان نہیں پہنچا سکتی. اگر کسی چیز کو اس نے مؤثر سمجھ لیا تو یہ تو ایمان خراب ہونے کی علامت ہو گئی. عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، اور ایک ایک ذرے کے اندر، ایک ایک چیز کے اندر اللہ کا حکم براہ راست متعلق ہوتا ہے. اللہ کا حکم ہوتا ہے تو کام ہوتا ہے، نہیں ہوتا تو نہیں ہوتا. مشہور جو ہے مثالیں اور واقعات اس پر بہت سارے ہیں. آپ خود اپنی زندگی میں تجربہ کرتے ہیں. کئی دفعہ کوئی بیماری ہے، فلاں دوائی کھائی تو ایک خوراک میں آرام آ گیا، دوسری دفعہ جو اسی بیماری نے اٹیک کیا تو آپ نے 10 خوراکیں کھائی، آرام نہیں آ رہا. ایک ہی غذا جناب آپ لے رہے ہیں، ایک گھر میں ایک ہانڈی پکتی ہے، ایک آٹا ہے، ایک سالن ہے. پوتا کھاتا ہے جوان ہو جاتا ہے، دادا کھاتا ہے قبر میں چلا جاتا ہے. اگر غذائی سب کچھ ہے تو پھر تو اس کا اثر بھی تو اسی سب کے ساتھ یکساں ہونا چاہیے. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت. اے اللہ جس کو آپ عطا کریں کوئی اس کو روک نہیں سکتا، اور جس سے آپ روک لیں کوئی اس کو دے نہیں سکتا. مسلمان کا ایمان یہ ہونا چاہیے. یہ مسلمان کے پاس اتنی بڑی طاقت ہے، یہ جو یقین کی طاقت ہے، یہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے. یہی طاقت تو صحابہ کو لے گئی. یہ اعتماد اور طاقت تھی جو صحابہ نے قیصر و کسریٰ کو فتح کیا ہے. ورنہ اسباب کے دائرے میں ان کا کوئی جوڑ نہیں تھا آپس میں. کہاں 5000 کی فوج، کہاں 1,00,000 کی فوج، کیا جوڑ ہے آپس میں؟ کوئی جوڑ نہیں ہے. مسلمان کے پاس ایمان ہوتا ہے، ایمان، اور اسی ایمان کے بقدر اس کے ساتھ اللہ کی مدد آتی ہے. لیکن کافر بیچارہ اس یقین سے اور اس ایمان سے محروم ہوتا ہے، اس لیے پریشان رہتا ہے. اور اسباب ہی کو
زیادہ سے زیادہ وہ پیوریفائی کرنے کے چکر میں پڑا رہتا. ایک دفعہ ایک سبب ناکام ہوا تو وہ خدا کی طرف متوجہ نہیں ہوگا، وہ کہے گا نہیں سبب میں یہ فالٹ رہ گیا تھا، دوبارہ تجربہ کرو. جیسے کیمیا گھر ہوتے تھے نا کسی زمانے میں، آج کل تو شاید نہیں ہوتے. ایک فن ایک گھڑا ہوا تھا کچھ لوگوں نے کہ جناب اس خاص طریقے سے فارمولے سے آپ یہ کریں تو اس چیز سونا بن جاتی ہے. سونا بنانے کا فن. تو وہ پیسے سارے جھونک دیا کرتے تھے اس اندر، بڑی بڑی مہنگی دوائیاں، جڑی بوٹیاں، فلاں 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 فلاں، لاؤ جی میں سونا بنا کے دوں گا آپ کو. اچھا اتنا خرچہ ہو گیا، اب وہ سونا بنا نہیں، اینڈ پہ آ کے وہ پیتل بن گیا یا کوئی ایسی چیز بن گئی. تو اس سے پوچھتے تھے کہ بھائی کیا کیا تو نے یہ؟ وہ کہتے بس ایک آنچ کی کسر باقی ہے، یعنی ایک آنچ جو آگ کی وہ یا زیادہ لگی یا کم لگی ہے. اگر وہ آنچ ٹھیک لگ جاتی تو یہ سونا بن جاتا. مسلمان کا اگر سبب فیل ہو جاتا ہے تو مسلمان کہتا ہے اللہ نے لکھا نہیں تھا، پریشانی ختم. وہ کہتا ہے اللہ کی تقدیر میں لکھے ہی نہیں تھا، فوت ہو گیا بندہ تو زندگی اتنی لکھی تھی اور کیا کر سکتا تھا میں اس کے لیے. میرے بس میں جو تھا علاج کروانا کروا دیا، جتنی احتیاط میرے بس میں تھی کر دی، جتنا میں پابند تھا اس سے آگے تو میرے بس میں تو کچھ نہیں تھا. مجھے افسوس کرنے کی کیا ضرورت، کیونکہ کوتاہی میری نہیں ہے. افسوس تب ہوتا ہے انسان کو جب وہ کوتاہی اپنی سمجھتا ہے. تو کافر بیچارہ ہمیشہ افسوس میں رہتا، ہمیشہ، کیونکہ جب بھی اس کا سبب فیل ہوتا ہے، کوئی دوائی سے اس کو آرام نہیں آیا تو اس کو افسوس رہتا ہے کہ میری جو ہے تدبیر ناقص رہ گئی. یعنی اگر میں اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه الحمد لله کافر کو اس بات کا افسوس رہتا ہے ہمیشہ کہ میری تدبیر ناقص ہے، ایک آنچ کی کسر باقی رہی، ورنہ یہ کام ہو سکتا. لیکن مسلمان کے پاس اللہ نے وہ دولت عطا فرمائی ہے، وہ نعمت اس کو ایمان اور یقین کی نعمت دی ہے کہ اگر ہم اس کو صحیح مان لیں. ہم بھی صرف زبان کا ایمان پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ زبان سے پڑھے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی خالق نہیں، کوئی مالک نہیں، کوئی رازق نہیں، یہ بس زبان کا بول ہوتا ہے، یہ دل میں نہیں آتا. اگر دل میں اپنی حقیقت کے ساتھ آ جائے تو فرمایا ایمان جب دل میں حقیقت کے ساتھ آ جاتا ہے تو پوری کائنات اس کے پورے اسلحے، پورے اسباب، ساز و سامان، جتنا کچھ بھی اس کائنات کے اندر ہے وہ اونٹ کی مینگنی کے برابر ہوتا ہے. یعنی جتنی ہمیں ان چیزوں سے تاثر زیادہ ہمیں لگ رہا ہے، فلاں ملک اتنی ترقی کر گیا، اتنے اس کے پاس اسلحہ ہے، اتنا وہ فلاں، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارا ایمان اتنا کمزور ہوتا ہے. جتنا ہمارا ایمان مضبوط ہوتا جائے گا تو وہ وقت منظر بھی آتا ہے کہ صحابہ کے پاس تلوار کیسی ہے کہ اس کی نیام نہیں ہے، گھوڑا نہیں ہے، گدا ہے، اور تلوار کے اوپر چیچڑے لپیٹے ہوئے. ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ کسرا کے دربار میں چلے اور وہاں جا کر سیدھا گدا اس کے بالکل قریب جا کر اور وہاں جا کے اس کے تکیے سے اس کو باندھ دیا اور اپنی تلوار کے ساتھ اس کی قالین پر ایسے ٹھوکتے چلے گئے اور جا کر بالکل اس کے برابر ہو گئے. تو وہ درباری جو ہے وہ سارے پریشان ہو کے کسرا تو خدا سمجھتے تھے اس کو، صحابہ اس کو کیا سمجھے، ان کے پاس تو خدا ہے جو اصل خدا ہے. تو اس نے کہا نہیں رہنے دو، یہ سفیر ہے، ان کا اکرام ہے، ان کو کچھ نہ ہو. پھر جناب نے بہت بڑی شاندار طریقے سے بات کی اس کے ساتھ. اس نے کہا آپ کیا اس لیے آئے ہو کہ آپ کو بس بھوک ہے، پیسے نہیں ہے، مال و دولت نہیں، ہم آپ کو بہت کچھ دے دیتے ہیں. جیسے آج کل کافر کہتے ہیں مسلمانوں کو ہم آپ کو قرضے دیتے ہیں، ہم آپ کو ایڈ دیتے ہیں، یہ دیتے ہیں، وہ دیتے ہیں. تو ایسی آپ اس نے بھی لگائی. اور میں نہ بھول جا، اس کام کے لیے تھوڑی آئے ہیں، ہم نے دنیا کو پہلے دن ہی لاکھ مار دی.
ہم تو اس لیے آئے ہیں کہ ہم تو اللہ کے بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں شامل، اور اس لیے آئے ہیں کہ جو دیگر مذاہب نے انسانوں کو ظلم کر رکھے ہیں، ادیان کے جور نے سے نکال کر ہم اسلام کے عدل میں داخل کرتے ہیں۔ تو یہ جو قوت بات کروا رہی ہے اس آدمی سے، پتلا آدمی ہے، دبلا سا، تلوار اس کو ڈھنگ کی نہیں ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے گدا جو سواری ڈھنگ کی نہیں ہے، کپڑے ڈھنگ کے نہیں ہے، اس کے اندر یہ طاقت کہاں سے آئی کہ کس طرح کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنا؟ یہ طاقت کی یقین اور ایمان کی طاقت ہوتی ہے جو مسلمان کے پاس اللہ نے دی ہے۔ اتنی بڑی دولت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ کافروں کو اس کی ہوا نہیں ہے، لیکن مسلمان کے ہم بھی اس کو بے دلیل ظاہر کرتے ہیں کہ یہ باتیں تو ایسی ہوتی ہیں، اصل تو دنیا کا مال ہے، جتنا زیادہ اکٹھا کر لو، پھر دنیا کے مال میں ہمارا جب کافروں سے مقابلہ ہوگا تو کافر جیتے گا، کیونکہ دنیا اللہ نے اس کے نام پر رجسٹر کر دی ہے، ہمارے نام پہ نہیں ہے، ہمارا تو گزارا ہے اللہ